بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل جو ہے کرپشن میں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے کوئی ایک چیئرمین بھی ان کا گرفتار ہو گیا تھا، لیکن ابھی جو ہم آپ کے سامنے سٹوری رکھنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھرتی کے لیے اسامیاں آئی تھیں. پھر جو حقداران تھے، جو اہل تھے، ملک بھر سے اسٹوڈنٹس نے یا جو امیدواران تھے انہوں نے اپلائی کیا، اور جو کامیاب تھے ان کو ناکام کر دیا گیا، اور جو نااہل تھے ان کو کامیاب کر دیا گیا، یعنی ٹیمپرنگ کی گئی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب. سارے ڈاکومنٹ ان کے پاس موجود ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. کیوں ہماری زراعت کی بہتری نہیں ہو رہی؟ چلیں، حکومتوں نے تو لاپرواہی برتی سو برتی، لیکن PARC پاکستان ایگریکلچر کونسل جو ہے، جس کا کام ہی کہ زرعی تحقیق پر کام کرنا ہے، جب وہ نااہل لوگوں کو بھرتی کرے گی اور اہل لوگوں کے راستے روک دے گی تو زراعت تو پھر رک جائے گی، زراعت کی ترقی رک جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا زرعی ترقیاتی بینک ہے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اپنے اثاثے بنا رکھے ہیں. زرعی ترقیاتی بینک کے جو لوگ ہیں، کسانوں کو انہوں نے کچومر نکال دیا. اسی طرح یہ زرعی تحقیقاتی کونسل ہے، اس نے اپنے بندے بھرتی کر کے مزید زراعت کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. ایس ایچ بنگے صاحب سے جانتے ہیں کہ جی یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور کیا ان کے پاس پروف آئے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. یہ جناب یہ زرعی تحقیقاتی کونسل والوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ زراعت کا مکو ٹھپ کی چھڈیں گے. مانگر صاحب، اب یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے نا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ثبوت بھی ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں. یہ مزے کی بات نہیں ہے، بے مزے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں زراعت 70% آبادی کا دار و مدار جو ہے روزگار کا زراعت پہ ہے، اور زراعت کا سے متعلق جتنے سرکاری ادارے ہیں زراعت کا بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کسان کو مارنا ہے یار، بس یہ حل چلانے کے قابل نہ رہے. جی مانگر صاحب، میرے سامنے جو معاملہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے اس میں جو ہے نا ویکینسیز اناؤنس ہوئی، اور اس ویکینسیز اناؤنس ہونے کے بعد ایک ادارہ ہے جس کو کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس کہتے ہیں. ان کی ذمہ داری لگی کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے نا امیدواروں کے ٹیسٹ لیں اور ان کے رزلٹ ہمیں دیں اور ہمیں بتائیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ از دا بیسٹ، تاکہ ہم اس کو ویکینسی دیں. امیدوار کس نے اچھا کون اس قابل ہے، ایلیجیبل کون ہے، کون اچھا جو ہے نا کر سکتا ہے، اس سیٹ پہ کون مناسب ہے. تو اس آرگنائزیشن نے ایک عجیب ہی کام کیا ہے مانگر صاحب، اور وہ یہ کام کیا ہے کہ دیکھیں جی، ایک رزلٹ کے جو کچھ وہ ہے نا وہ اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں کہ رول نمبر 2002-004 اس کے 2 رزلٹس ہیں. یعنی ایک بار رزلٹ چیک کرنے پر سیم رول نمبر پر مانگر صاحب 100 میں سے اس کینڈیڈیٹ نے 34 نمبر لیے ہیں، اور سیم رول نمبر پہ دوبارہ رزلٹ چیک کرنے پر اسی کینڈیڈیٹ نے 100 میں سے 59 نمبر لیے ہیں. اسی بندے نے یعنی پہلے 100 نمبر اس نے لیے، اس کینڈیڈیٹ 100 میں سے 34 نمبر لیے، اس کینڈیڈیٹ نے جس کا میں نے رول نمبر جو ہے نا وہ دہرایا. اور پھر دوسری بار چیک کرنے پر سیم رول نمبر نے دوبارہ کوئی اور ٹیسٹ ہونے کے 59 نمبر لیے ہیں. میں تو اس سے پوچھتا ہوں جس نے یہ رزلٹ دوبارہ تیار کیا کہ ایک نمبر کیوں کٹیا پائے جی؟ 60 پورے دے دے ہو، نہیں 100 یا 60، 100 میں سے 59 100 میں سے 59 دیے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اور رول نمبر سیم ہے. اچھا، پھر ایک اور یہ پوسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ سائنٹیفک آفیسر کی جو SPS 08 ہے، جو کہ گریڈ 18 یعنی بیسک سائنٹیفک یعنی سائنٹسٹ کی. جی کیا خوبصورت سائنٹسٹ آپ بھرتی کرنے جا رہے ہیں. بھائی سائنسدان تو آپ ہیں جنہوں نے رزلٹ ٹیمپر کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ PA پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے بھی ابھی تک یہ جو یار مزے کی بات نہ کیا کریں بے سوادی کی بات یہ ہے. اچھا، دوسرا رزلٹ کیسے ٹیمپر کیا انہوں نے؟ دوسرا رزلٹ انہوں نے رول نمبر ہے جی 1000540. اس کے بھی 2 رزلٹس آئے ہیں. اس کا پہلا رزلٹ کیا تھا؟ اس کا پہلا رزلٹ یہ تھا کہ 100 میں سے اس کینڈیڈیٹ نے 22 نمبر لیے، اور دوبارہ اسی کینڈیڈیٹ نے 100 میں سے 62 نمبر لیے، 62 نمبر لیے. یعنی پہلے 22 لیے، پھر بائی پاس کر گیا اور 62 لے لیے، 62 نمبر لے گئے. یار کمال ہے یار مانگر صاحب. اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو کینڈیڈیٹ، اس کے اوپر تو آئین کا آرٹیکل 62-63 بھی لگتا ہے کہ یہ کیا آپ نے ہیرا پھیری کیا، اور اس کے اوپر بھی لگتا ہے. اور جس نے 62 نمبر اس کو دیے ہیں اس کے اوپر بھی آرٹیکل 62-63 لگتا ہے بے ایمانی کے اوپر. دیکھیں یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے. اور وہ بچہ جو اس کی جگہ جس نے بھرتی ہونا تھا، دیکھیں نا آپ نے کیس کیا انانور کے خلاف کہ اس کا ڈومیسائل کوائٹ کا نہیں تھا، آج وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو بچہ جو آیا نااہل، جس نے بائی پاس کیا
اور ایک اہل کا حق مارا، ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے. بالکل اور ہونا ان کے چاہیے. جو پتندر بیٹھے ہوئے ہیں اندر، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے. میرا یہاں پر ایک کویسچن یہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ایلیجیبل افسران نہیں ہے کہ جو خود ٹیسٹ لے سکے؟ آپ کے پاس افسرانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ خود کیوں نہیں ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے؟ یہ جو کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس ہے، یہ تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، آپ نے ان ہی سے کیوں کروایا؟ میں بتاتا ہوں، تاکہ بعد میں یہ الزام نہ آئے کہ کس نے کس کو نوازا. اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کے اپنے پتر بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، بالکل داماد ہوتے ہیں. اب اس میں آ جائے گی خبر، ہمارا یہ وی لاگ جائے گا نا، آ جائے گی خبر کہ اس میں کوئی کسی کا پتر بھتیجا یا داماد تھا، یا لکشمی دیکھ کے جو ہے یہ ٹیمپرنگ کی گئی. تو ایف آئی اے کے لیے یہ فٹ کیس ہے. ایف آئی اے کو چاہیے، ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے اور کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا تحقیقات. یار یہ لفظ آپ ٹھیک بول رہے ہیں یا میں غلط بول رہا ہوں؟ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے؟ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو کینڈیڈیٹ آپ کیوں بول رہے ہیں یار؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو رزلٹ دیکھ کے ٹیمپرنگ دیکھ کے نا میرے دماغ کی بھی ٹیمپرنگ ہو گئی ہے. مانگڑ صاحب کرپشن کی جو انویسٹیگیشن کرتے کرتے نا میرا دماغ جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر ایف آئی اے کو چاہیے کہ اول تو ان سے یہ پوچھے کہ بھئی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے خود کیوں نہیں یہ ٹیسٹ لیے، اور اگر یہ جو سی ٹی ایس ہے انہوں نے ٹیسٹ لیے بھی ہیں تو ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ ٹیمپرنگ کریں. اور ابھی میرے پاس جو معلومات پہنچی ہے نا مانگڑ صاحب، وہ تو یہ رول نمبر سمیت پہنچی ہے. ایف آئی اے تو پھر جڑوں میں گھسے گی نا، وہ پھر یہ بھی پتہ لگائے گی کہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں. پھر یہ جو سی ٹی ایس جو ہے ان کو کتنا مال دیا گیا ٹیسٹ لینے کے لیے، کتنا مال دیا گیا ٹیمپرنگ کے لیے. پھر تو سارے آ جائیں گے نا. سی ٹی ایس نے مفت میں تو نہیں یہ کام کیا ہوگا. آ جائے گا پھر. جی بالکل. جب ایف آئی اے تحقیقات کرے گا تو پھر وہ سب کو اپنے جال میں لے لے گا. لیکن ایف آئی اے کے بھی کچھ افسر جو ہیں وہ پھر وہ بھی چمک دے کے خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں یہاں پر ایک ذکر کرنا چاہوں گا مانگڑ صاحب، پہلے ہوتا تھا این ٹی ایس، ٹھیک ہے، اور این ٹی ایس کے جو کرپشن کے گھوٹالے نکلے تھے نا، اس کے بعد دیکھو این ٹی ایس سائڈ پہ ہو گیا، ختم ہو گیا. دہاڑی لگا لی، یہ بھی انہی کا ہوگا سی ٹی ایس. اب دیکھیں اب سی ٹی ایس آ گیا، یہ انہی فنکاروں کا ہی ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا آنر کون ہے، لیکن وہ مجھے وہاں تک رسائی ہی نہیں ملی. بھائی جان جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ سی ٹی ایس اور این ٹی ایس میں کیا تعلق ہے. جو جناب ایس ایچ بنگش صاحب نے جو رپورٹ پیش کیا، جو ہم نے آپ کو لیٹر دکھائے ہیں، اس پہ پی آر سی اپنا موقف دینا چاہے اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. پی آر سی یہ بتانا چاہے، پی آر سی کا کوئی محب وطن شہری جو ہے وہاں پہ جو کام کر رہا ہو، جس کا حق مارا گیا ہو، یا ان میں سے کسی ایسے کینڈیڈیٹ جس کا حق مارا گیا اور ان لوگوں کو ٹیمپرنگ کر کے ان کے سر پہ بٹھایا گیا ہے، ان میں سے کوئی ہمیں معلومات دینا چاہے تو ہمارا فورم حاضر ہے. ہم ان کی آواز بھی بنیں گے اور عوانوں تک ان کی آواز بھی پہنچائیں گے، اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس ٹیمپرنگ میں لکشمی نے کام دکھایا ہے یا رشتہ داری نے کام دکھایا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.